محترم ناظرین السلام علیکم۔ جب ہم سب لوگ نماز جنازہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں منتظر تھا کہ میت کے لواحقین کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا۔ اگر وفات پا جانے والی خاتون کی طرف کسی کا کوئی لین باقی ہے تو ورثہ حاضر ہیں، مگر امیدوں کے برعکس جب نماز جنازہ پڑھ کر لوگ فارغ ہوئے تو دعا سے پہلے اس جہان فانی سے کوچ کر جانے والی خاتون کا بیٹا اٹھا اور روتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب دعا کرنا، آنے والی نئی حکومت کفن سستے کر دے۔ در حقیقت یہ دعا نہیں، حاکم وقت کے منہ پر تماچا تھا، مگر حیرانگی اس بات کی تھی کہ جنازے میں شامل لوگ یہ بات سن کر بجائے خوف خدا کرنے کے الٹا یہ بات کرنے والے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ ان باتوں کو جنازے میں موجود لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کا بہانہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ جنازہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے انتہائی قریبی دوست محمد اسلم کی والدہ کا تھا۔ ڈاکٹرز نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی والدہ 10 دن زندہ رہے گی، اور ساتھ ہی کہا تھا کہ دعا کرنا جلد از جلد ان کے جسم سے جان نکل جائے، کیونکہ یہ انتہائی اذیت میں رہیں گی، نہ تو کھا سکیں گے اور نہ ہی پی سکیں گے۔ گو کہ ایک اولاد کے لیے اپنی ماں کے متعلق یہ دعا کرنا انتہائی مشکل امر ہوتا ہے، لیکن میرے دوست نے اپنی ماں کی موت کے لیے باقاعدہ مسجد میں باجماعت نماز کے بعد بھی دعا کروائی کہ اللہ کرے ان کو ایمان کی حالت میں موت آ جائے، کیونکہ میرے دوست کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اتنا عرصہ اپنی ماں کو بستر پر لٹا کر اس کی خدمت کر سکے اور آنے والے مہمانوں کے اخراجات برداشت کر سکے۔ میرے دوست کا سلسلہ روزگار پھیری تھا جو کہ پچھلے 1 ماہ سے وہ نہیں کر پایا تھا۔ اس نے اپنی سب سے بڑی بیٹی جو کہ غالباً 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی، اس کو اسکول سے چھڑوا کر اسے شہر میں کسی کوٹھی پر ملازمہ رکھوا دیا تھا، اور وہ وہاں سے 20,000 روپے ایڈوانس پکڑ کر اپنی ماں کے علاج پر خرچ کر دیے تھے۔ میں اپنے دوست کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے منت سماجت کر کے اپنے قارئین کرام سے کچھ روپے اکٹھے کر لیے تھے، جو کہ تقریباً کوئی 15,000 روپے بن گئے تھے، اور وہ اپنے دوست کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی والدہ کے لیے کفن خرید سکے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست سے وہ رقم بھی اپنی ماں کے علاج میں خرچ ہو گئی تھی، اور وہ کفن کے لیے بچا کر نہیں رکھ سکا تھا۔ اب نہ تو شرمندگی کی وجہ سے وہ مجھ سے پیسے مانگ سکتا، اور نہ ہی میری جیب میں اتنے پیسے تھے کہ میں اس کی کسی قسم کی بھی مالی مدد کر سکوں، بلکہ میرے پاس تو فقط 1.5 من گندم گھر میں پڑی ہوئی تھی، جو اس کی والدہ کا وفات کا سنتے ہی میں نے اپنی ماں سے کہہ کر اس کے گھر بھجوا دی تاکہ آنے والا مہمانوں کے لیے روٹی بن سکے۔ میری وہ گندم کی روٹی بننے کے کام تو نہ آ سکی، کیونکہ اگر روٹی بھی بن جاتی ہے تو ان کے گھر میں سالن کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ البتہ وہ گندم بیچ کر انہوں نے کفن کے لیے کچھ نیا کپڑا خرید لیا تھا، اور کچھ گھر میں پڑی ہوئی پرانی سفید چادر کو کاٹ کر اس کو کفن میں شامل کر لیا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی سفید پوشی کا یہ بھرم تو رکھ لیا کہ وہ کفن خریدنے کے بھی قابل نہیں تھے، لیکن یہ زمانے کے سفید پوش انسان کی سفید پوشی کا بھرم کہاں رہنے دیتے ہیں۔ میرے دوست کے پاس قبر کھودنے والے مزدوروں کی مزدوری ادا کرنے کے لیے بھی رقم موجود نہیں تھی۔ یہ بات میری برادری کے تقریباً تمام لوگ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود میری برادری کے لوگ بضد تھے کہ ان مزدوروں کو مزدوری یہی موقع پر ادا کی جائے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سب لوگ مزدوری دینے پر بضد تھے۔ میرے دوست کی حالت کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ یہ سب جانتے بوجھتے بھی کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس کی مالی مدد کو آگے نہ بڑھا۔ میں اپنی اوقات کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن میرے پاس اس وقت اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بتایا کہ میرا بٹوا گھر رہ گیا ہے، میں انشاءاللہ ان کی مزدوری جاتے ہی دے دوں گا۔ یہ کفن دفن اور قبر کی تیاری کا سارا کام میں نے اپنی ذمہ داری میں لیا ہوا تھا، لیکن مجھے سب سے بڑا جھٹکا تب لگا جب میرے ایک مخالف نے وہیں قبرستان میں کھڑے کھڑے بھری محفل میں یہ بات کہہ دی، کل تک تو خود تمہیں تمہاری ماں زکوٰۃ پر پالتی رہی ہے، آج تم مزدوروں کی مزدوری کہاں سے ادا کرو گے؟ ہمیں کوئی ایسا ضامن چاہیے جو اس بات کی گارنٹی دے کہ تم مزدوروں کی مزدوری ادا کرو گے۔ جب میرے مخالف نے مجھے یہ بات کہی تو نہ جانے کہ کیوں مجھے
حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ یاد آ گیا، مگر آج میرے سامنے کھڑے ہوئے انسانوں میں مجھے کوئی بھی انسان حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا پیروکار نظر نہ آیا جو اس مشکل وقت میں میری ضمانت دے دیتا۔ الحمدللہ مسجد میں پابندی سے جانے کی وجہ سے میری امام صاحب سے اچھی خاصی دوستی سی۔ میں نے امام صاحب سے اپنی ضمانت کے متعلق بات کی تو انہوں نے میری ضمانت دے دی، لیکن مجھے الگ لے جا کر بتایا اگر ہو سکا تو جلد سے جلد یہ قرض اتار دینا، کیونکہ میری جیب میں بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ میں ساری رقم ایک بار میں ہی ادا کر سکوں۔ میں نے امام صاحب کو کہا آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ یہ انتظام ہو جائے گا۔ میں نے اپنے قارئین کرام کے ذریعے ان امام صاحب کی بھی 1 سے 2 موقعوں پر مدد کی تھی، اس لیے ان کو یقین تھا کہ انشاءاللہ میرے قارئین کرام کے تعاون سے یہ کام بھی جلد سے جلد ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے میری بات پر بھروسہ کر لیا اور وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ شکر الحمدللہ خیری سے تدفین ہو گئی اور جیسے تیسے یہ آخری مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ اس وقت جب میں فارغ ہو کر یہ تحریر لکھ رہا ہوں، اس وقت رات کے 10:30 بج چکے ہیں اور میں بستر پر لیٹے ہوئے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ کوئی تو وسیلہ پیدا کر دے کس طرح یہ مزدوری ادا کر سکوں اور آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ میں زندگی میں آج تک کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی دہلیز سے ناکام اور نامراد نہیں لوٹا، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا کر دے گا۔ لیکن میں نے اپنے دوست کی والدہ پر موت پر جو بڑے بڑے سبق سیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ آج کا انسان مر جانے والے انسان سے بھی دشمنی کرنے سے بالکل بھی باز نہیں آتا۔ ہمارے گھرانے والے، ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے گھر میں پڑی ہوئی میت سے زیادہ دکھ کس بات کو ہوتا ہے کہ ہم ان کے پروٹوکول کا خاص خیال نہیں رکھ سکے۔ تیسری اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کے دور میں غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی تو کیا، صرف آخری بار کے لیے کفن خریدنا تک مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے طور پر اپنی برادری کو یہ مشورہ دیا ہے کہ فوت ہو جانے والی خاتون ہماری ماں بہن بیٹی تھی، ہماری عزت تھی۔ میرے دوست کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنی والدہ کی فوتگی پر آنے والے اپنے رشتہ داروں کے لیے کھانا کا بندوبست کر سکے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اگر ہم سب لوگ مل کر 3-3 ہزار روپیہ بھی ڈالیں تو 3 دن کے لیے ہم لوگ مہمانوں کے کھانے کا اچھے سے اچھا انتظام کر سکتے ہیں۔ اور پہلے 3 دن ہی مہمان زیادہ ہوتے ہیں، مگر بجائے میری اس بات کو مثبت انداز میں لینے کے، لوگوں نے مجھے ہی طنز کرتے ہوئے عبدالستار ایدھی اور اس جیسے القابات سے پکارنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی مشورے دینے لگے اس کی بیٹیاں جوان ہیں، جہاں ایک بیٹی چھوڑی ہے وہاں 2-3 اور بیٹیاں بھی چھوڑ دے اور وہاں سے کچھ رقم ایڈوانس پکڑ لے تو آرام سے اپنا گزارا چلا سکتا ہے۔ نہ جانے کیوں لوگوں کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ برا لگا اور تھوڑا بہت غصہ بھی آ گیا، لیکن پھر بھی میں نے مسکرا کر کہا اگر آج وہ اپنی بیٹیاں پڑھائی سے ہٹا کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چھوڑ دے گا تو کل کو اس کی بیٹیوں کو بھی کفن نصیب نہیں ہوگا اور اس کے آنے والے نسل بھی یوں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہوگی۔ خیر کسی نے میری بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور لوگ میری بات کو ہنسی مذاق میں ٹالتے ہوئے ایک ایک کر کے اٹھنے لگے تو میں بھی خاموش ہو گیا اور ان کو ہاتھ ملا کر الوداع کہنے لگا۔ اپنی برادری اور گاؤں کے لوگوں سے مایوس ہوا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مسلمانوں سے نہیں۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے اگر ہو سکے تو میرے اس دوست کی کچھ اتنی مالی مدد کرتے ہیں کہ یہ 2-3 دن آسانی سے گزر جائیں۔ میں اور میرا دوست آپ لوگوں کی نسلوں کے لیے دعا گو رہیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو مجھ سے کسی قسم کی بھی کوئی مزدوری کروا سکتے ہیں، میں پورا مہینہ آپ لوگوں کے ہاں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اتنی سی رقم دے دیں کہ میرے دوست کا یہ وقت گزر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔
اللہ حافظ۔